اب حبیب سے عرض ہے کہ بعض اوقات دعوت اسلامی کے تعلق سے ایسے میسیجز وغیرہ پوسٹیں وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں کہ دعوت اسلامی نے یہ اعلان کر دیا، فلاں کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور لوگ جو ہے وہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی دعوت اسلامی نے یہ کہا ہے، کیا یہ واقعی دعوت اسلامی کی پوسٹ ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول شاہ فرما دیں کہ اگر کسی نے یہ معلوم کرنا ہو کہ کیا واقعی دعوت اسلامی نے یہ کہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ لوگ ذمہ داران کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ اشارہ فرما دیں۔ اور عبدالحبیب سے عرض ہے کہ اگر سوشل میڈیا وغیرہ پہ کسی کو کوئی انفارمیشن ملے اور اس کو معلوم ہو کہ یہ غلط ہے تو لوگ جو ہے اس کو رپورٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ اشارہ فرما دیں کہ لوگوں کو اس کو رپورٹ کر دینا چاہیے تاکہ وہ جو خبر ہے وہ اس پلیٹ فارم سے بھی جو ہے وہ ریموو کر دی جائے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ رپورٹ کا تو خیر مجھے قانون اتنا نہیں پتا، لیکن دعوت اسلامی کے حوالے سے صرف دعوت اسلامی نہیں، میں اور بھی عاشقان رسول کی تحریک کی نمائندگی کر دیتا ہوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی کسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے اس آرگنائزیشن کے سوشل میڈیا پیجز آفیشیل ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے تو ماشاءاللہ اپنا دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا کا آفیشیل پیج ہے، امیر اہل سنت کے نام سے ہے، نگران شورا کے نام سے ہے، مدنی چینل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی ایسا اعلان کرنے کی جو چینل پہ بھی نہ کریں اور سوشل میڈیا پہ بھی نہ کریں، اور آپ میسیجز کر کے ہمیں پوچھ رہے ہیں؟ تو بالکل کیٹیگوریکلی یہ آپ اعلان سن لیجئے کہ جب بھی دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کو کوئی خبر ملے گی پہلے چیک کریں وہ چینل پہ ہے، سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل پیجز ہیں، جنہوں نے اپنے نام سے دعوت اسلامی کے اور دیگر لوگوں کے پیجز بنائے ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جو آفیشیل پیجز ہیں اگر وہاں نہیں ہے تو اس خبر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس پوسٹ کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ پوسٹ تو اب جناب تھوک کے حساب سے، درجن کے حساب سے بن رہی ہیں، تو پوسٹ بنانا اور تصویر لگانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہنچے، فلاں کی حمایت کا اعلان کر دیا تو فلاں دعوت اسلامی نے کر دیا۔ تو کسی بھی تنظیم، میں صرف دعوت اسلامی کی بات نہیں کر رہا، ان کے جو آفیشیل پلیٹ فارم ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ، بلکہ میں تو اب یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے ہی ایسی خبر دیں، کیونکہ بندہ آ کے بات کرے نا، وائس بھی بہت ساروں کی مل رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنی جب تک آپ کو لگتا ہے نگران شورا کی ویڈیو آ رہی ہے یا امیر اہل سنت کی آ رہی ہے، تو اگر کوئی ایسی اعلان ہوگا تو باقاعدہ ویڈیو کے ذریعے ہوگا، مدنی چینل پر ہوگا، سوشل میڈیا پہ آفیشیلی لگا دیا جائے گا، ویڈیو کے ذریعے بھی آئے گا، اور وہ آپ نے جو بات کہی نا کہ مدنی چینل پر اس کو نشر کیا جائے گا یا پھر دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں بار بار میسج نہ کریں، اگر وہ نہیں ہے دعوت اسلامی کے پیج پر تو ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ تھوڑا انتظار کریں، صبر کریں۔ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ مجھے نہ کریں۔ ہاں، میں تو پھر اس کا کالر نے صحیح جگہ پہ کال کی ہے، وہ ترجمان کی حیثیت سے جو نا کنفرمیشن کے اتنے میسج آ رہے ہوتے ہیں تو، اور کئی دن تک آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو نہ کریں۔ ہم نے سوشل میڈیا کا آپ نے کہا نا کہ قانونی حیثیت، شاید ان کی مراد وہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کہیں تھانے میں رپورٹ کریں، وہ سوشل میڈیا پر ہی اگر آپ رپورٹ کریں، یہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پر اگر کوئی ایسی مسلمانوں کے اندر بری بات کو پھیلا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ فتنہ باز ہے، تو اس کی اسی سوشل میڈیا کے ہٹ جاتی ہے وہ۔ ہاں جی، اور جب کسی ایک کے بارے میں اس طرح کی رپورٹ زیادہ آتی ہے تو اس کو باقاعدہ بلاک کیا جاتا ہے، اس کو کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ دعوت اسلامی کے اپنے پلیٹ فارم پر چیک کریں، چونکہ جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے نا عبدالحبیب بھائی، اتنی خرابیاں بھی بڑھ گئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے سافٹ ویئر بن چکے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ میری ویڈیو بنائیں گے اور مجھ سے جو بلوانا چاہیں گے نا وہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو باقاعدہ میرے ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو وہ آ جائے گی ویڈیو کہ جناب ماں بدولت نے یہ بیان جاری کر دیا ہے۔ تو اب اس بیان کی تصدیق آپ کو ہوگی، آپ نے جو پلیٹ فارم بتایا نا اس پیج پہ لگی ہے، دیکھنے لگی ہوئی بہت اچھی بات، یہ انٹرنیشنل